ایک لڑکی تھی، سیابہ علماء نے لکھا ہے وہ بنی اسرائیل میں اتنی حسین تو کوئی لڑکی نہیں تھی اس علاقے میں، اور وہ پھر غلط راستے پہ چلی گئی. اس نے اس علاقے کے سارے امیروں کو لوٹ لیا اور اپنا گرویدہ بنا لیا اور اپنا بڑا محل بنایا سب کو لوٹ کے، اور بیٹھتی تھی مرکزی دروازے میں میک اپ کر کے، جو بھی جاتا تھا دیکھتا ضرور تھا. اس کی خاصیت یہ لکھی ہے کہ جو اسے ایک بار دیکھتا تھا دوسری بار ضرور دیکھتا تھا. ایک دن نوجوان ایک نیک آدمی نکلا عبادت کرنے والا رات میں، اس کی نظر اس پر پڑ گئی. جیسی نظر پڑی ہے نا توجہ، تو بس وہ بھی اپنی نظر کو روک نہ سکا. ہٹا تو لی مگر ایک مہینے لگاتار کہتا رہا ہے میرے مالک مجھے بچا اس بری نظر سے بچا. شیخ عبداللہ یہ مجدد فسانی فرماتے ہیں کہ زنا کی تعریف یہ کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور یہ شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. زنا کی تعریف آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. جو زنا بڑھ رہا ہے اس کا موبائل بہت بڑا اس کا سائق ہو رہا ہے. اور جو زنا کرے گا، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے زانی کو اگر میں معاف بھی کر دوں تو میں جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. جو زنا کرتا ہے ایمان اللہ گھٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ پوری رات رویا مگر ایک مہینے تک اس کا رنگ نہیں اترا. اس نے سب کچھ بیچا، اس لڑکی کے پاس گیا، کہنے لگا ایک مہینے سے پریشان ہوں، یہ پیسے لے لے، رات کو آؤں گا تیرے پاس، میرا دل تیرے بغیر رکھتا نہیں. اور پریشان ہو گیا. وہ آیا رات کو، جب وہ آیا وہ کمرے میں بیٹھی تھی سچ کے، یہ چارپائی پہ بیٹھ گیا. اور جب چارپائی پہ بیٹھا، توجہ کریں، چارپائی پہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اللہ کی رحمت جوش آئی. لڑکی نے اس سے باتیں کی نا میٹھی میٹھی، تو یہ کانپنے لگا، پھر رونے لگا، کہنے لگا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ کہا میری طبیعت خراب ہے، مجھے پسینے آ رہے ہیں. کہا صحیح بتا، یہاں تو طبیعت خراب والوں کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، تو بتا کیا بات ہے؟ طبیعت خراب والوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے. کہنے لگا سننا چاہتی ہے؟ کہاں؟ کہ جب میں تیرے پاس بیٹھا نا تو مجھے یاد آیا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اب میں جب تیرے پاس بیٹھا ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ کے دیکھتے ہوئے میں گناہ، جب آپ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہو تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب آپ فلم دیکھتے ہو انہی آنکھوں سے، جب لڑکیوں کو دیکھتے ہو تب بھی اللہ دیکھتا ہے. کہنے لگا میں جا رہا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا. چیخ مار کے رویا اور نکل گیا. اس کے دل میں بیج بو گیا توبہ کا. کہنے لگی مالک ایک دن آیا تھا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور ہاتھ بھی نہیں لگایا اتنا روتا ہوا گیا ہے، اور میں تو پوری زندگی کی پاپن ہوں، کتنے پاپ کیے میں نے اپنی زندگی میں، میرا کیا ہوگا. روئی. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا. موسیٰ تقریر کر رہے تھے، جا کے بولی موسیٰ سے کہنا میں توبہ کرنے آئی ہوں. کسی نے کہا موسیٰ فلاں عورت آپ کو بلا رہی ہے. وہ میری طرح بے وقوف تھا، بیچ محفل میں آ کے کہہ دیا موسیٰ بھاؤ. جب اس نے یہ لفظ سنے تو بھاگ کے گئی، دوڑتی بھی دروازہ بند کر کے بولی مالک تیرے نبی نے تو مجھے بھگا دیا ہے، مگر تو بھی بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی، زمان بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا، گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے. خدا کی خدائی سے باہر نکل کے کہنے لگی مالک اگر تو نے مجھے بھگایا تو میں کہاں جاؤں گی. اے میرے مالک پوری دنیا میں اگر میرے جیسی کوئی گنہگار نہیں ہے تو تیرے جیسا بخشنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے. اے میرے مالک مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف کر دے. رو کے بولی مالک معاف کر دے. جب روئی دروازے پہ دستک ہوئی، کہنے لگے مولا دیکھ کوئی میری عزت خراب کرنے پھر آ گیا. دروازے پہ نہیں کھولوں گی دروازہ. پھر اس کے بعد زور سے دروازے پہ دستک ہوئی، پھر بولی نہیں کھولوں گی میری عزت خراب کرے گا. پھر زور سے دستک ہوئی، نہیں کھولوں گی میری عزت خراب کرے گا. دروازہ جب اور زور سے کسی نے دھکا مارا تو دروازہ کھولا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ. تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگے تم تو آپ کیسے آ گئے؟ آپ نے تو مجھے بگا دیا تھا. کہنے لگے بگایا ضرور تھا مگر اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے، کہا ہے موسیٰ جا میری بندی سے کہہ دے کہ وہ نہ روئے، میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیے. کہنے لگی ایک بار میں؟ ہاں. ہمیشہ کی گنہگار عورت کو؟ کہاں. کہ میں نے تو بڑی بدکاریاں کی تھی. کہ بس وہ ایسے ہی کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کریم ہے وہ، پلٹ گیا اس کی طرف. لیکن اتنا کریم ہے وہ کہاں. کہنے لگے موسیٰ میں اب جا رہی ہوں اسی آدمی کے پاس، اسے نکاح کروں گی جس نے مجھے توبہ کی طرف راغب کیا. اس کے پاس گئی، 2 مہینے میں ملا، اندر عبادت کر رہا تھا. اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، دیکھتے ہی سے بے ہوش ہو کے گر گیا. اے میرے مالک ایک بار آئی تھی پھر برباد کر دیا، یہ تو پھر میرے دروازے پہ آ گئی، گر گیا، مر گیا. پوری کہانی سنی گھر والوں نے. اس کی شادی چھوٹے بھائی کے ساتھ کر دی. اس کے جب بچے ہوئے نا 7 ہوئے. حضور فرماتے 7 کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا.
کتنے لوگ ایسے ہیں جو